الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ باب صفت الحج ودخول مکہ، حج کرنے کا طریقہ اور مکہ میں داخل ہونے کا بیان۔ دخول مکہ، ان الفاظ سے امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ یہ بات بیان کرنا چاہتے ہیں کہ مکہ میں کیسے، کب اور کہاں سے داخل ہونا چاہیے۔ ان تینوں باتوں کو بیان کرنے کے لیے امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جو سب سے پہلے حدیث مبارکہ نقل کی ہے وہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے، کیونکہ یہ حدیث اس باب میں طویل، مشہور اور بنیادی حدیث کی حیثیت رکھتی ہے، جس میں مناسک حج کو کامل طور پر بیان کیا گیا ہے، اور سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حج کو اول سے آخر تک ضبط کیا ہے۔ جو حدیث مبارکہ ابھی ہم پڑھیں گے، اس حدیث کا تعلق حجۃ الوداع سے متعلقہ ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد 10 سال تک مدینہ میں ہی رہے، آپ نے کوئی حج نہیں کیا۔ 10ویں سال آپ علیہ السلام نے لوگوں کو حج کے لیے اپنے ساتھ روانہ ہونے کے متعلق ارشاد فرمایا تو انسانوں کا ایک سمندر چاروں طرف سے امڈ آیا، جس کی تعداد کے متعلق علماء نے یہ بات نقل کی ہے کہ 1,24,000 سے کم و بیش صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کے حج کو دیکھنے کے لیے، آپ کے حج کو سیکھنے کے لیے آپ علیہ السلام کے ساتھ حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 25 ذی القعدہ کو مکہ کی طرف آپ مدینہ سے نکلے تھے، اور اس سے قبل آپ نے جمعے کے دن خطبہ بھی ارشاد فرمایا، جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حج کے ابتدائی احکام بتلائے، جیسا کہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں۔ احرام باندھنے کا طریقہ وغیرہ آپ نے بتلایا، نبی علیہ السلام نے احرام کہاں باندھا، یہ چیزیں آپ نے پڑھ لی۔ اب آئیے حدیث مبارکہ ہم پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے حدیث مبارکہ مکمل طور پر، پھر اس کے بعد جو وضاحت کرنے والی چیزیں ہیں وہ وضاحت کروں گا، شاید کہ درمیان میں ساتھ ساتھ بھی کچھ چیزیں آپ کے سامنے واضح کرتا چلوں۔ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج، بے شک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کیا۔ فخرجنا معہ، تو سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فخرجنا، پس ہم نکلے، معہ آپ کے ساتھ، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب اتینا ہم آئے، ذوالحلیفہ یعنی جب ہم ذوالحلیفہ پہنچ گئے، فولدت اسماء بنت عمیس، تو اسماء بنت عمیس یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی زوجہ محترمہ ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں اور قافلے کی شریک تھیں۔ تو کیا ہے فولدت، تو انہوں نے جنم دیا، یعنی کس نے؟ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ کس کو؟ ان کا نام کیا تھا؟ محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو انہوں نے جنم دیا۔ فولدت اسماء بنت عمیس، فقال، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اغتسلی،
غسل کر لو۔ وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ، اور لنگوٹ باندھ لو، جس کو آج کے دور کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں پیڈ استعمال کر لو، ٹھیک ہے۔ یعنی اصل میں کیا ہوتا تھا، پہلے عورت اپنی کمر سے کوئی چیز رسی یا ازار باندھ لیتی تھی، پھر ایک چوڑا کپڑا خون کی جگہ پر رکھ کر اسے آگے پیچھے سے کمر کی رسی کے ساتھ باندھ لیتی تھی۔ تو آپ نے یعنی کہ ان کو کیا فرمایا کہ اچھی طرح لنگوٹ کو مضبوطی کے ساتھ کس لو۔ اور آج کے دور کے اندر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پیڈ استعمال ہوتے ہیں، تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پیڈ استعمال کرو۔ وَأَحْرِمِي، اور احرام باندھ لو، وَأَحْرِمِي، اور احرام باندھ لو۔ وصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی المسجد، اور نماز پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں۔ کون سی مسجد؟ پیچھے پڑھ چکے ہیں، ذوالحلیفہ، مسجد ذوالحلیفہ میں آپ نے نماز پڑھی۔ ثم، پھر رکیبہ، آپ سوار ہو گئے، القصواء، قصواء پر۔ قصواء یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کا نام ہے، اور اس کا نام اس وجہ سے نہیں قصواء تھا کہ یہ کان کٹی ہوئی تھی، آپ نے یہ لقب اس کو پیار سے دیا تھا۔ قصواء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کان کٹی ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ عیب نہیں تھا اس کے اندر، آپ نے پیار سے اس کو یہ نام دیا تھا قصواء۔ ثم، پھر رکب القصواء، آپ علیہ الصلوۃ والسلام قصواء اونٹنی پر سوار ہو گئے۔ حتیٰ، یہاں تک کہ اذا، جب استوت، برابر ہو گئے، اور استوت بھی، جب وہ برابر ہو گئی آپ کے ساتھ، علی البیداء، بیداء مقام پر، بیداء جگہ پر، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام یعنی کہ بیداء پر وہ پہنچ گئے، وہاں پر وہ سیدھی ہو گئی۔ بیداء اصل میں کہتے ہیں بیابان جنگل کو، جہاں پر کوئی بھی چیز نہ ہو۔ یہ ذوالحلیفہ کے نزدیک ایک مخصوص جگہ کا نام ہے، وہ مراد ہے۔ احل، آپ نے تلبیہ کہا، بالتوحید، توحید کا، توحید کا تلبیہ کا۔ یہ ہے وہ اختلاف جو پیچھے میں حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے بیان کر کے آ چکا تھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلبیہ کہاں سے پڑھنا شروع کیا۔ جو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی تھی نا، باب الاحرام وما يتعلق به میں سب سے پہلی حدیث، وہاں پر میں نے آپ کے سامنے اس چیز کو بالکل واضح کر کے بتلایا تھا کہ بعض جو ہیں وہ مسجد ذوالحلیفہ کا بیان کرتے ہیں، بعض مسجد ذوالحلیفہ سے باہر ایک درخت تھا اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اور بعض جو ہیں آپ کا تذکرہ کرتے ہیں بیداء مقام کا۔ تو اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کوئی کسی قسم کا تعارض نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی تعارض نہیں ہے، جس صحابی نے جہاں پر سنا اس چیز کو بیان کر دیا۔ تو یہاں پر جو حدیث مبارکہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، یہاں پر سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تلبیہ سنا وہ آپ سے کہاں پر سنا؟ بیداء مقام پر، اس لیے انہوں نے وہاں کا ذکر کر دیا۔ احل بالتوحید، کہ آپ نے توحید کا تلبیہ پکارا، اور وہ تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ آپ نے پڑھا۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ مختصر سا ترجمہ آپ کے سامنے کر دو۔ لبیک، اے اللہ حاضر ہوں میں، لبیک اللہم لبیک، لبیک معنی کیا ہوتا ہے؟ حاضر ہوں، لبیک حاضر ہوں۔ یہ لبیک تثنیہ ہے، یہ کیا ہے؟ تثنیہ ہے۔ تثنیہ کا صیغہ کیوں ذکر کیا؟ یعنی لبیک، یہ کیوں علماء کہتے ہیں یہاں پر مقصود تکثیر اور تاکید ہے، یعنی اے اللہ میں تیرے دربار میں بار بار حاضر ہوں، تیری اطاعت پر بار بار قائم ہوں، ٹھیک ہے، تیری دعوت کو بار بار میں قبول کرتا ہوں۔ اور یہ تلبیہ در حاصل سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی
اس پکار کا جواب ہے جو انہوں نے حج کے لیے لگائی تھی۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اس طرف اشارہ ہے۔ لبیک حاضر ہوں، اللہم لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک حاضر ہوں میں، لا شریک لک تیرا کوئی شریک نہیں، لبیک حاضر ہوں میں، ان الحمد بے شک حمد تعریف، والنعمت اور نعمتیں، لکا تیری ہیں، والملک اور بادشاہت بھی تیری ہے، لا شریک لک تیرا کوئی شریک نہیں، حتی یہاں تک کہ اذا جب، اتینا ہم آ گئے، البیت بیت اللہ کے پاس، اب یعنی درمیان سے وہ ساری چیزیں اب حذف ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اتینا البیت کہتے ہیں حتیٰ کہ جب ہم آ گئے بیت اللہ کے پاس، استلم آپ علیہ السلام نے استلام کیا، استلم نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ استلام کیا، یعنی بوسہ دیا۔ استلامہ کا معنی کیا ہے؟ بوسہ دینا۔ استلم آپ علیہ السلام نے بوسہ دیا الرکن رکن کو، رکن سے مراد کیا ہے؟ حجر اسود، یعنی حجر اسود پر نبی علیہ السلام نے پہلے ہاتھ رکھا اور پھر اس کو آپ علیہ السلام نے چوما اور اس کے بعد آپ نے اپنے طواف کو شروع کر دیا۔ حتیٰ اذا اتینا البیت یہاں تک کہ جب ہم آگئے بیت اللہ کے پاس، استلم الرکن آپ علیہ السلام نے حجر اسود کے اوپر ہاتھ رکھ کر اس کو بوسہ دیا۔ فرمل ثلاثا 3 چکروں میں آپ علیہ السلام نے رمل کیا۔ رمل کیا ہے؟ یعنی اپنے کندھوں کو ہلاتے ہوئے پہلوانوں کی طرح تیز تیز چلنا، اپنے کندھوں کو پہلوانوں کی طرح ہلاتے ہوئے تیز تیز چلنا۔ تو نبی علیہ السلام نے رمل کیا ثلاثاً 3 چکروں میں، یعنی 7 چکروں میں سے 3 چکر میں آپ نے اس طرح دوڑ کر کے پورے کیے، اور یہ مکمل طور پر آپ نے جو ہے اس طرح استلام کیا تھا۔ یہ وہ کیا نام ہے؟ پورے 3 چکروں میں رمل تھا، ٹھیک ہے۔ ومشا اور چلے 4 4 چکروں میں، یعنی عام معمول کے مطابق۔ ثم اتا پھر نبی علیہ السلام آئے، مقام ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے مقام پر کھڑے ہونے کی جگہ پر، فصلی تو آپ نے نماز پڑھی، یعنی 2 رکعتیں پڑھی۔ ثم پھر رجع آپ لوٹ گئے، الی الرکن رکن کی طرف، یعنی حجر اسود کی طرف۔ فاستلمہ پھر آپ نے اس کو ہاتھ لگایا اور بوسہ دیا۔ اب یہاں سے جو چیز سمجھ لیں، ذہن میں رکھ لیں، وہ کیا ہے کہ آپ نے طواف کرنے کے بعد 2 رکعتیں ادا کر پھر اس کے بعد آپ نے دوبارہ حجر اسود کو آ کے استلام کرنا ہے، یعنی ہاتھ لگا کر بوسہ دینا ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر آپ کو ہاتھ کا اشارہ کر یا لاٹھی وغیرہ کو اس کی طرف کر کے چومنا، اس کی یہاں پر اس موقع پر ثبوت نہیں ملتا، ٹھیک ہے۔ صرف استلام کا ثبوت ملتا ہے، وہی ہم نے کرنا ہے۔ ثم خرج پھر نکلے نبی علیہ السلام من الباب دروازے سے، یعنی مسجد حرام کے دروازے سے، الی الصفا صفا کی طرف۔ فلما دنا پس جب آپ قریب ہوئے، من الصفا صفا پہاڑی کے، قرأ تو آپ نے پڑھا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہیں، نشانیوں میں سے ہیں۔ ابدأ فرمایا پھر آپ نے، ابدأ میں شروع کرتا ہوں، یعنی سعی کو شروع کرتا ہوں، بما بدأ اللہ بہ اس کے ساتھ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا ہے،
یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے صفا کا ذکر کیا پھر مروہ کا، تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنی سعی کا آغاز کہاں سے کروں گا؟ صفا سے کروں گا۔ فرقیہ الصفا، فرقا اور فرقیہ دونوں اعراب ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام چڑھے الصفا، صفا پہاڑی پر، حتی رأى البیت، یہاں تک کہ آپ نے بیت اللہ کو دیکھا، یعنی اتنا اوپر چڑھے وہاں سے بیت اللہ آپ کو نظر آنا شروع ہوا۔ فاستقبل القبلۃ، پھر قبلہ رو ہو گئے۔ فوحد اللہ، اور پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا۔ وکبرہ، اور اللہ کی کبریائی کو بیان کیا۔ وقال، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ آپ نے یہ جملہ پڑھا، لا الہ الا اللہ وحدہ، کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک اسی کی ہی ملکیت ہے، اسی کے لیے ہی بادشاہت ہے، ولہ الحمد اور اسی کی ہی تعریف ہے، وہو علی کل شیء قدیر اور وہ ہر چیز پر مکمل طور پر پوری طرح قادر ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ، نہیں ہے کوئی حقیقی معبود مگر اللہ تعالی، وہ اکیلا ہے۔ انجز وعدہ، اس نے پورا کیا اپنے وعدے کو۔ ونصر عبدہ، اور اپنے بندے کی مدد کی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اپنے آپ کو عبد کہا۔ وہزم الاحزاب وحدہ، اور اس اکیلے ہی نے سارے لشکروں کو شکست دے دی، یعنی کفار کی جتنی بھی جماعتیں تھی سب کو وہ شکست دے دی۔ ثم دعا بین ذلک، پھر آپ نے دعا کی ان کے درمیان۔ قال، فرماتے ہیں، مثل ھذا ثلاث مرات، یہ عمل آپ علیہ السلام نے 3 بار ایسا کیا۔ ثم نزل من الصفا الى المروہ، پھر آپ اترے صفا سے مروہ کی طرف، حتی یہاں تک کہ اذا انصبت قدماہ، اذا جب انصبت قدماہ آپ علیہ السلام کے قدم مبارک، آپ علیہ السلام کے قدم مبارک جو ہیں وہ کیا کرنے لگے؟ انصبت، انصبت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وادی میں نیچے کی طرف اترنا۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا انصبت قدماہ، کہ جب نبی علیہ السلام کے دونوں قدم مبارک نیچے وادی کی طرف اترنے لگے، فی بطن الوادی، وادی کے بطن میں، وادی کے بطن میں، بطن سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ درمیان، ٹھیک ہے، یعنی جب نبی علیہ السلام کہاں پر اترے؟ وادی کے درمیان میں، وادی کے درمیان میں جب بطن وادی پر نبی علیہ السلام کے قدم مبارک پڑے، پھر آپ نے کیا کیا؟ غور کریں، سعی، آپ نے سعی کی، دوڑ لگائی، حتیٰ یہاں تک کہ اذا صعیدا، جب آپ چڑھے، مشا الی المروہ، تو مروہ کی طرف چلنے لگے۔ ففعل علی المروۃ، پھر آپ نے مروہ پر اسی طرح کیا، کما فعل علی الصفا، جس طرح کہ صفا پہاڑی پر کیا تھا۔ کیا تھا؟ آپ نے بیت اللہ کی طرف رخ کیا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی، اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کی، اور پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ آپ نے یہ عمل کیا، پھر آپ نے دعا بھی کی تھی، تو اسی طرح کما فعل علی الصفا فذکر الحدیث،
اور پھر انہوں نے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث کو ذکر کیا۔ اب یہاں سے امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ حصے کو حذف کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے کیا ہے، وفیہ، اور مزید جو آگے بیان کرتے ہیں اس کے اندر یہ بات موجود ہے، فلما کان یوم الترویۃ، کہ جب یوم الترویہ تھا، یوم الترویہ، ترویہ کس کو کہا جاتا ہے؟ 8 ذی الحج کو۔ اس کو یوم الترویہ کیوں کہا جاتا تھا؟ کیونکہ اس دن حاجی لوگ عرفات کی ضرورت کے لیے پانی لیتے تھے، اپنے جانوروں کو پانی پلایا کرتے تھے، کیونکہ ان دنوں وہاں پر پانی کا انتظام نہیں ہوتا تھا، تو پانی کو اکٹھا کرتے تھے، جانوروں کو بھی پلا لیا اور خود بھی پانی لے لیا، تو اس کو کہتے تھے یوم الترویہ، یوم الترویہ۔ اب یہاں پر ایک چیز ضروری ہے جو کہ سمجھنا اور ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ان کے کچھ نام ہیں، یہ جو 6 دن ہے نا حج کے ایام، ان کے کچھ نام ہیں۔ 8 ذی الحج کو کہتے ہیں یوم ترویہ، 9 ذی الحج کو کہتے ہیں یوم عرفہ، 10 ذی الحج کو کہتے ہیں یوم النحر، اور 11 ذی الحج کو کہتے ہیں یوم القر، اور 12 ذی الحج کو کہتے ہیں یوم نفر اول، ٹھیک ہے، اور 13 ذی الحج کو کہتے ہیں نفر ثانی۔ یہ ان ایام کے نام ہیں، یہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ 8 ذی الحج کو یوم الترویہ، 9 ذی الحج کو یوم عرفہ، اور 10 ذی الحج کو یوم النحر، 11 ذی الحج کو یوم القر، اور 12 ذی الحج کو نفر اول، اور 13 ذی الحج کو نفر ثانی، اس کا دن۔ تو فرمایا فلما کان یوم الترویہ تھی، جب ترویہ کا دن تھا یعنی 8 ذی الحج تھی، توجہوا الی منن، تو وہ سب کے سب مینا کی طرف کیا ہو گئے؟ متوجہ ہو گئے۔ وہ کس کی طرف متوجہ ہو گئے؟ مینا کی طرف۔ مطلب کیا ہے کہ اب وہ مینا کی طرف چل رہے ہیں۔ وَرَكِبَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوئے۔ فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، آپ علیہ السلام نے وہاں پر ظہر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز پڑھی، اور عشاء کی نماز پڑھی، اور پانچوں نماز یہ یعنی کہ جو ظہر، عصر اور عشاء، یہ کیا ہے؟ قصر پڑھی، اور جمع نہیں کیا، الگ الگ اپنے اپنے ٹائم میں ظہر پڑھی، عصر اپنے ٹائم میں، مغرب اپنے ٹائم میں، عشاء اور فجر اسی طرح اپنے اپنے ٹائم کے اندر پڑھی۔ ثم، پھر مکث قلیلا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر ٹھہرے، حتی طلعت الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، فاجاز، پھر آپ علیہ السلام آگے گئے، فاجاز، پھر آپ آگے نکلے، حتی اتی عرفۃ، یہاں تک کہ آپ میدان عرفات میں آ گئے، عرفہ میں آ گئے۔ ابھی 8 ذی الحج کو آپ مکہ سے نکل کر کدھر آ گئے تھے؟ مینا میں، وہاں پر ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر، یہ 5 نمازیں اپنے اپنے وقت کے اندر پڑھی۔ پھر جب سورج طلوع ہو گیا تو اس کے بعد نبی علیہ السلام عرفہ کی طرف نکل پڑے۔ فوجد، پس آپ علیہ السلام نے پایا، القبۃ، قبہ خیمہ، خیمہ جو ہے کیونکہ آپ نے لگوانے کا حکم دیا تھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے وہ خیمہ وہاں پر لگا دیا۔ فوجد القبۃ، تو نبی مکرم علیہ السلام نے وہاں پر اپنا قبہ پایا، یعنی کہ خیمہ میرا لگا ہوا ہے، چھوٹا خیمہ۔ قد ضربت لہو، کہ یقیناً وہ لگا دیا گیا تھا آپ کے لیے، بنمیراتا، نمیرا مقام پر، یہ میدان عرفات سے کچھ پہلے ایک جگہ ہے، اس کا یہ نام ہے، یہ عرفات کا حصہ نہیں ہے، عرفات کا حصہ نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے وہاں پر آپ کے لیے جو ہے ایک خیمہ لگا دیا گیا۔ فنزل بها، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اترے، وہاں پر نبی علیہ السلام اترے۔ ثم،
حتیٰ یہاں تک کہ اذا زالت الشمس جب سورج ڈھل گیا، امر بالقصواء آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قصوہ اونٹنی کے بارے میں حکم دیا، فرحلت لہو تو اس کے اوپر کجاوا کس دیا گیا، یعنی کجاوا کس دیا گیا، سواری کے لیے اس کو تیار کر دیا گیا۔ فاتا پس آئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام بطن الوادی بطن وادی میں، یہاں بطن وادی سے مراد کیا ہے؟ وادی عرانہ۔ وادی عرانہ امام شافعی اور تمام علماء کے نزدیک میدان عرفات میں سے نہیں ہے، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس کو عرفات کا حصہ قرار دیتے ہیں، جیسا کہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے کہاں؟ وادی عرانہ میں۔ فخطب الناس تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو خطبہ دیا، ثم اذن پھر اذان دی سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے، ثم اقام پھر اقامت کہی، فصلی الظہر تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ظہر پڑھی، ثم اقام پھر انہوں نے اقامت کہی، فصلی العصر تو آپ نے عصر کی نماز پڑھی۔ اب یہاں پر ظہر اور عصر کو کیا نام ہے؟ جمع کیا جا رہا ہے، ایک اذان اور دو اقامتوں کے ساتھ۔ ولم یصلی اور آپ نے نماز نہیں پڑھی، بینہما ان دونوں کے درمیان شیئن کچھ بھی، یعنی کیونکہ مسافر کے اوپر سنتیں نہیں ہوتی تو آپ نے ظہر کی سنتیں نہیں پڑھی۔ ثم رکبا پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوار ہوئے، حتی اتی الموقف یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہاں پر آ گئے؟ موقف۔ موقف قاف کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے، یہ عرفات میں ٹھہرنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ وہاں پر نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے۔ فجعل پس آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنایا بطن ناقتی ہی اپنی اونٹنی کا پیٹ، جو القصوہ اونٹنی تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس کی پیٹ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کر دیا الی الصخرات صخرات کی طرف۔ صخرات پتھروں کی طرف، مراد کیا؟ وہاں پر بکھرے ہوئے پتھر تھے جو کہ جبل رحمت کے دامن میں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میدان عرفات کا درمیانی حصہ ہے، یہاں پر ٹھہرنا مستحب ہے۔ تو وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹنی کا جو پیٹ تھا اس کو کس طرف کر دیا؟ پتھروں کی طرف کر دیا۔ وجعل حبل المشاۃ بین یدیہ وجعل اور آپ نے کر لیا حبل المشاۃ پیدل جو چلنے والے لوگ ہیں ان کے راستے کو۔ حبل کس کو کہتے ہیں؟ ریت کے لمبے اور ضخیم ٹیلے کو، یعنی جس طرح پتھروں کے پہاڑ ہوتے ہیں اس طرح ریت کے بھی کیا ہوتے ہیں؟ ٹیلے ہوتے ہیں۔ حبل مشاۃ سے مراد پیدل چلنے والوں کی جگہ جہاں پر وہ جمع ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور بعض نسخوں کے اندر جبل کے الفاظ بھی مراد ہے۔ تو وہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بنایا بین یدیہ اپنے سامنے۔ واستقبل القبلہ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام قبلہ رخ ہو گئے۔ فلم یزل واقفا آپ ہمیشہ کھڑے رہے، حتی غربت الشمس یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ وذهبت الصفرۃ قلیلا اور تھوڑی سی زردی جو ہے وہ چلی گئی، یعنی کہ ختم ہو گئی۔ زردی کیا ہے؟ ختم ہو گئی، یعنی یقین ہو گیا آپ کو کہ سورج غروب ہو چکا ہے۔ یعنی سنت کیا ہے؟ یہاں سے بات معلوم ہوتی ہے کہ میدان عرفات میں اپنے موقف میں کھڑے ہونے کی جو جگہ ہے موقف، اس میں اچھی طرح سورج غروب ہونے کا یقین ہونے تک وہاں پر انسان کو ٹھہرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اس نے آگے مزدلفہ کا رخ کرنا ہے۔ تو میدان عرفات میں وقوف کا وقت عرفہ کے دن سورج ڈھلنے سے لے کر یوم النحر کی فجر صادق طلوع ہونے تک ہے۔ جو شخص اس کے اندر کسی بھی حصے میں میدان عرفات میں ٹھہرے گا اس کا وقوف صحیح ہوگا۔ جو اس دوران یہاں پر قیام نہیں کر سکے گا اس کا حج کیا ہو جائے گا؟ فوت ہو جائے گا۔ وذهبت الصفرۃ قلیلا اور جو زردی ہے وہ تھوڑی چلی گئی۔ حتی اذا غاب القرص یہاں تک کہ جب غائب ہو گئی قرص ٹکیا، یعنی گول چیز کو کہتے ہیں نا،
یہاں مراد کیا ہے؟ ٹکیا، سورج کے غروب ہونے کا یقین مراد ہے۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا غاب القرص، جب قرص غائب ہو گئی، دفع، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چل پڑے۔ وقد شنق للقصواء الزمام، وقد اور یقیناً شنق آپ نے کھینچا ہوا تھا، کھینچ کر تنگ کیا ہوا تھا، زور سے کھینچا ہوا تھا، للقصواء قصوا اونٹنی کی، الزمام کس کو؟ مہار کو، مہار کو اس لیے کھینچا تھا، تنگ کیا تھا تاکہ وہ بھاگے نہ۔ حتیٰ یہاں تک کہ ان رأسها بے شک اس کا سر، لیصیب مورق رحلہ یقیناً وہ چھوتا تھا، پہنچ جاتا تھا، مورق کجاوے کے اگلے حصے کو، جس پر سوار ہونے والا جب تھک جاتا ہے تو اپنے پاؤں بھی رکھ لیتا ہے، وہ مراد ہے، وہاں تک اس کا سر آ رہا تھا، مورق رحلہ۔ ویقول بیدہ الیمنی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دائیں ہاتھ سے کہہ رہے تھے، یا ایھا الناس، اے لوگو، السکینۃ، السکینہ، سکون کے ساتھ آؤ، آرام کے ساتھ آؤ، جلد سکون کو اپنے اوپر لازم پکڑ لو۔ وکلما اتا، اور جب کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام آتے، حبلا من الحبال، کسی ٹیلے پر، کسی ریت کے ٹیلے پر آتے تھے، تو ارخا لہا قلیلا، تو اس کے لیے لٹکا دیتے تھے، لمبی کر دیتے تھے، ڈھیلا کر دیتے تھے تھوڑا سا، یعنی وہ جو کسا ہوا تھا آپ نے کھینچ کے رکھی ہوئی تھی، اس مہار کو آپ تھوڑا سا ڈھیلا کر دیتے تھے۔ کیوں؟ حتیٰ تصعد، یہاں تک کہ وہ چڑھ جائے، حتیٰ اتى المزدلفہ، یہاں تک کہ آپ مزدلفہ پہنچ گئے، مزدلفہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے۔ اب وہاں پر آنے کے بعد آپ نے کیا کیا؟ فصلی بہا المغرب والعشاء، تو آپ نے وہاں پر مغرب اور عشاء ایک ہی اذان کے ساتھ اور 2 اقامتوں کے ساتھ جمع کر کے پڑھی۔ پیچھے جو ظہر اور عصر تھی وہ بھی قصر تھی، ٹھیک ہے، ذہن میں رکھیے، یہاں پر عشاء بھی قصر، بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْن، ایک اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، اور آپ نے ان دونوں کے درمیان میں کوئی بھی نفل نہیں پڑھے۔ ثُمَّ اضْطَجَعَ، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام لیٹ گئے، یعنی اپنے پہلو کو زمین پر رکھا اور سونے کے لیے لیٹ گئے۔ حتیٰ طلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو گئی، یعنی رات کو آپ نے کوئی قیام نہیں کیا۔ فصلی الفجر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز پڑھی، حین تبین لہ الصبح، جب آپ کے لیے صبح واضح ہو گئی، یعنی پتہ لگ گیا کہ فجر طلوع ہو چکی ہے، آپ نے فجر پڑھ لی، بِأَذَانٍ وَإِقَامَت، ایک اذان اور اقامت کے ساتھ۔ ثم رکب، پھر آپ سوار ہوئے، حتیٰ اتی المشعر الحرام، یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشعر حرام کے پاس آئے۔ یہ مزدلفہ میں ایک مشہور پہاڑ کا نام ہے، جس کو کیا نام ہے؟ قزح بھی کہا جاتا ہے، قاف پر پیش ہے، قزح، وہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے۔ حتیٰ اتی المشعر الحرام، یہاں تک کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشعر حرام میں آ گئے۔ فاستقبل القبلۃ، آپ قبلہ رو ہوئے، فدعا، اور آپ نے دعا کی، وکبر، اور تکبیر کہی، اللہ اکبر کہا، وحلل، اور تحلیل یعنی تلبیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا، لا الہ الا اللہ بھی مراد یہ بھی ہو سکتا ہے۔ فلم یزل واقفا، آپ ہمیشہ کھڑے رہے، حتیٰ اسفر جداً، یہاں تک کہ خوب روشنی ہو گئی، اچھی طرح خوب روشنی ہو گئی۔ فدفع، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام چل پڑے، قبل ان تطلع الشمس، اس سے پہلے کہ سورج طلوع ہوتا، طلوع ہونے سے پہلے نکل گئے۔ حتیٰ اتی بطن محصر، یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بطن محصر میں آ گئے۔ محصر یہ مشہور وادی کا نام ہے جو منا اور مزدلفہ کے درمیان ہے، یہ نہ منا کا حصہ ہے اور نہ ہی مزدلفہ کا ہے، بلکہ ان دونوں کے درمیان میں حد ہے۔ اس وادی کو وادی محصر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے روکنا، کیونکہ ابرہہ کے جو ہاتھی آئے تھے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کو روک لیا تھا، آگے وہ پیش قدمی سے عاجز
آ گئے تھے، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے بطن محصر۔ فحرق قلیلا، تو نبی علیہ السلام نے اپنی اونٹنی کو حرکت دی، قلیلاً تھوڑی، تاکہ وہ کیا چلے، اب تیز چلے، کیونکہ آپ یہاں سے تیزی کے ساتھ سے گزرے۔ ثم سلک الطریق الوسطی، پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درمیانے راستے پر چلے، یعنی جو دونوں راستوں کے درمیان والا راستہ تھا اس راستے کو آپ نے اختیار کیا۔ التی تخرج علی الجمرۃ الکبریٰ، جو کہ جمرہ کبریٰ پر جا کر نکلتا تھا۔ جمرہ کبریٰ، جمرہ کنکریوں کے ڈھیر کو کہتے ہیں، وہاں پر جو جمرہ کبریٰ ہے نا، وہاں پر جا کر وہ نکلا سیدھا۔ التی، وہ، حتیٰ، یہاں تک کہ اتل جمرہ تھا، آپ جمرہ کے پاس آئے، التی عند الشجرۃ، جو درخت کے پاس تھا، جو درخت کے پاس تھا، یعنی یہ جمرات میں سے سب سے جو آخری جمرہ ہے وہ مراد ہے، ٹھیک ہے۔ سبل السلام کے اندر یہ بات موجود ہے کہ یہ مینا کی حد ہے، مینا کا حصہ نہیں ہے۔ آپ کے زمانے میں وہاں پر کیا تھا، درخت موجود تھا، تبھی یہ بات کہی گئی کہ جو جمرہ درخت کے قریب ہے وہاں پر آپ آئے۔ فرماہا بسبع حصیات، تو آپ نے 7 کنکریاں ماری۔ یکبرو، آپ علیہ السلام تکبیر پڑھا کرتے تھے، یعنی اللہ اکبر کہا کرتے تھے، کب، مع کل حصیات، مع کل حصات منہا، ہر کنکر مارتے وقت، ہر کنکر مارتے وقت نبی علیہ السلام کیا پڑھتے، اللہ اکبر، یعنی 7 کنکریوں کو ایک ساتھ نہیں مارنا، الگ الگ مارنا ہے۔ مثل حصل خذف، اور وہ کنکری کس کے برابر تھی، خذف، اس کو تھوڑا سا یعنی اور واضح کرتا ہوں، پیچھے آئیں پہلے۔ فرماہا، نبی علیہ السلام نے اس کو مارا، بسبع حصیات، 7 کنکریوں میں، یکبرو، آپ تکبیر پڑھتے تھے، مع کل حصات، ہر کنکری پھینکتے وقت، منہا، اس میں سے، مثل حصل خذف، اور وہ جو کنکری تھی وہ کیسے تھی، خذف، یعنی لوبیا اور چنا جو ہے اس کے دانے کے برابر، اس کے دانے کے برابر، یعنی یہ آپ کا پھینکنا، وہ جو کنکر تھا وہ اتنا چھوٹا تھا۔ رما من بطن الوادی، آپ نے یہ رمی جو کی وہ بطن وادی سے کیا، وادی کے یعنی کہ جو نشیب تھا علاقہ، ٹھیک ہے، اس میں آپ نے کنکری ماری۔ اور یہ کھڑے ہو کر آپ نے کس طرح مانی کہ مینا، عرفہ اور مزدلفہ آپ کی دائیں جانب تھے اور مکہ مکرمہ بائیں جانب تھا، اور اس رمی کے بعد پھر آپ نے تلبیہ کو ختم کر دیا۔ ثم انصرف الی المنحر، پھر اس کے بعد آپ منحر کی طرف چلے گئے۔ منحر کا مطلب جہاں پر قربان گاہ تھی، جانوروں کو ذبح کرنا تھا، وہاں پر آپ علیہ السلام چلے گئے مینا میں۔ فنحر، آپ نے نحر کیا۔ ثم رکب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے۔ فافاض الی البیت، اور آپ علیہ السلام روانہ ہو گئے، آپ نے کوچ کیا بیت اللہ کی طرف، یعنی طواف زیارت کے لیے آپ گئے، جس کو طواف افاضہ اور طواف الرکن بھی کہتے ہیں، اور یہ طواف حج میں فرض ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ یوم النحر کو اگر یہ طواف نہ ہو سکے تو یہ ختم نہیں ہو جاتا، بعد میں ہر صورت میں یہ طواف کرنا پڑتا ہے۔ فصلی بمکہ الظہر، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں ظہر کی نماز پڑھی۔ رواہ مسلم مطولا، اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مطول تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ آپ نے پڑھ لی، ٹھیک ہے، جو امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ذکر کیا۔ اب اس حدیث کو ذرا ہم مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس حدیث میں بہت سے فوائد اور حج کے مسائل بیان ہوئے ہیں۔ وہ طریقہ حج جو اس حدیث اور دیگر صحیح احادیث کو ملانے سے سامنے آتا ہے،
اس کا مختصر بیان کیا ہے کہ میقات سے احرام باندھ کر تلبیہ کہتے ہوئے مسجد حرام میں داخل ہوا جائے، پھر حجر اسود کا بوسہ لے کر طواف شروع کر دیا جائے، جس کو طواف قدوم بھی کہتے ہیں۔ طواف کے پہلے 3 چکر ہلکی ہلکی دوڑ کے ساتھ، جبکہ باقی 4 چکر معمول کے مطابق چل کر مکمل کیے جائیں۔ طواف کے بعد مقام ابراہیم پر آ کر یہ آیت تلاوت کی جائے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، پھر وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کی جائے، اور پھر اس کے بعد آپ نے جیسا کہ اس حدیث میں بھی پڑھا، آپ کو اگر حجر اسود کو استلام کا موقع ملے تو استلام کریں، وگرنہ پھر چل پڑیں۔ پھر صفا اور مروہ کے 7 چکروں میں سعی کی جائے، اور آپ نے دعا بھی اس کے اندر کرنی ہے، ٹھیک ہے، یہ میں اختصار کرتا جا رہا ہوں۔ سعی کے بعد مرد جو ہیں وہ بال یا تو منڈوائیں گے یا بال کتروا دیں گے، اور اس کے بعد پھر وہ احرام کھول دیں گے، اور عورتیں صرف آخر سے کچھ بال کتروا کر احرام کھول دیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ حج تمتع کی نیت ہو۔ اگر حج قران کی نیت ہوگی تو پھر مناسک حج کی ادائیگی تک احرام نہیں کھولنا۔ یہ عمرہ کیا ہو گیا؟ مکمل ہو چکا ہے۔ پھر حج کا ارادہ رکھنے والے حضرات جو ہیں وہ 8 ذی الحج کو فجر کے بعد تلبیہ پکارتے ہوئے مینا کی جانب روانہ ہوں گے، اور ظہر سے پہلے مینا پہنچیں، پھر ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں وہیں پر ادا کریں۔ 9 ذی الحج کے روز تمام حجاج طلوع آفتاب کے بعد تلبیہ اور تکبیر کی صدائیں بلند کرتے ہوئے عرفات روانہ ہوں، وہاں خطبہ حج سن کر ظہر اور عصر کی نمازیں جمع اور قصر کر کے ادا کریں، پھر عرفات میں وقوف کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل رحمت کے قریب وقوف کیا تھا، لیکن وقوف کے لیے کوئی جگہ متعین نہیں، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ میں نے یہاں پر وقوف کیا جبکہ سارا عرفہ ہی جائے وقوف ہے۔ دوران وقوف قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھانا اور دعا اور مناجات میں مصروف رہنا یہ مسنون ہے۔ البتہ اس دن کی جو سب سے بہترین دعا ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور یہ بات یاد رہے کہ عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ کثرت کے ساتھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اس لیے زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ اذکار، دعاؤں کا عمل غروب آفتاب تک جاری رکھیں۔ جب سورج غروب ہو جائے تو پھر حجاج کو جو ہے تلبیہ کہتے ہوئے اطمینان اور سنجیدگی کے ساتھ مزدلفہ کی طرف روانہ ہوں گے۔ مزدلفہ میں پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نمازیں 1 اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ جمع کر کے باجماعت ادا کریں۔ عشاء کی نماز قصر ادا کریں، اور ان دونوں نمازوں کے درمیان یا بعد کی کوئی سنتیں یا نوافل پڑھنا ثابت نہیں، لیکن نبی اور آپ علیہ السلام نے اس رات تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھی تھی، بلکہ صبح تک آپ سوتے ہی رہے۔ پھر آپ نے نماز فجر معمول سے کچھ جلدی ادا فرمائی، اور واضح رہے کہ جو شخص مزدلفہ میں فجر کی نماز پا لے تو اس نے وقوف مزدلفہ پا لیا۔ نماز فجر کے بعد اگر ممکن ہو تو پھر مشعر الحرام جو مزدلفہ میں ایک پہاڑی کا نام ہے اس کے قریب جا کے وقوف کریں۔ تاہم یہ بات یاد رہے کہ اگر اس پہاڑی کے قریب وقوف ممکن نہ ہو تو مزدلفہ میں کہیں پر بھی وقوف کیا جا سکتا ہے۔ دوران وقوف خوب روشنی ہونے تک دعائیں کی جائیں۔ جب خوب سفیدی ظاہر ہو جائے تو پھر حجاج کرام طلوع آفتاب سے پہلے سکون اور وقار سے تلبیہ پکارتے ہوئے مینا روانہ ہو جائیں۔ وادی محصر کو تیزی سے عبور کریں۔ اب یہاں پر ایک چیز سمجھ لیں کہ جو معذور ہیں اور بیمار ہیں یا بچے اور بھاری جسم والی خواتین وغیرہ، وہ مزدلفہ میں کچھ دیر قیام کر کے رات کو چاند غروب ہونے کے بعد بھی مینا روانہ ہو سکتے ہیں، اور طلوع آفتاب سے پہلے جمرہ عقبہ کی رمی بھی کر سکتے ہیں۔ 10 ذی الحج کے روز 4 اہم کام سر انجام دینے ہیں۔
ایک جمرہ عقبہ اس کی رمی کرنی ہے، نمبر 2 قربانی، نمبر 3 بال منڈوانا یا کتروانا، نمبر 4 طواف زیارت۔ ٹھیک ہے، تو حجاج کرام کو چاہیے کہ کنکریاں مارنے تک تلبیہ کا عمل کیا ہے، جاری رکھیں گے۔ طلوع آفتاب کے بعد جمرہ عقبہ، جسے جمرہ کبریٰ بھی کہا جاتا ہے، کو ایک ایک کر کے چنے کے دانے کے برابر 7 کنکریاں مارنی، اور ہر کنکری مارتے وقت اللہ اکبر کہیں۔ کنکریاں چنے کے دانے کے برابر ہوں، کنکریوں کی جگہ پر بڑے پتھر مارنا، جوتیاں مارنا، کنکریوں کو دھونا، یہ سب کا سب خلاف سنت ہے۔ اگر کوئی شخص کسی شرعی عذر کی بنا پر خود کنکریاں نہیں مار سکتا، وہ مارنے سے قاصر ہے، تو کوئی دوسرا بھی اس کی طرف سے کنکریاں مار سکتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے کنکریاں مارنے میں شام تک تاخیر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن 10 ذی الحج کے روز انہیں مار لینا بہرحال ضروری ہے۔ رمی کے بعد دعا کے لیے اس جمرہ کے قریب نہیں رکنا چاہیے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہی سنت ہے۔ جمرہ عقبہ کی رمی سے فارغ ہو کر حجاج کرام قربانی کریں۔ یاد رہے قارن اور متمتن کے لیے قربانی واجب ہے، جبکہ حج مفرد کرنے کے لیے مستحب ہے۔ اگر حج قران یا حج تمتع کرنے والا قربانی کی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ 10 روزے رکھے گا 3 ایام حج کے دوران، اور 7 جب وہ اپنے گھر واپس آئے گا۔ حج کی قربانی کے لیے بھی وہی شرائط ہیں جو عید الاضحیٰ کی قربانی کے لیے ہوتی ہیں۔ مینا یا مکہ میں حدود حرم کے اندر کہیں پہ بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ بطور قربانی 1 سے زیادہ جانور بھی ذبح کیے جا سکتے ہیں۔ بہتر یہ کہ انسان خود اپنے جانور کو ذبح کرے، لیکن اگر کوئی دوسرے سے ذبح کروا دے تو یہ بھی جائز ہے۔ جانور ذبح کرنے والا بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر جانور کو ذبح کرے۔ اپنے قربانی کا گوشت خود بھی کھایا جا سکتا ہے۔ قربانی کے گوشت کو ذخیرہ کرنا اور اس سے اقرباء، اصدقاء، ان کو کی دعوت کرنا، صدقہ کرنا، یہ سب کچھ جائز ہے۔ لیکن اتنا یاد رہے کہ گوشت یا کھال وغیرہ قصاب کو بطور اجرت نہیں دینی، بلکہ الگ سے مزدوری اس کو دینی چاہیے۔ اگر کوئی شخص 10 ذی الحج کے روز کسی وجہ سے قربانی نہ کر سکے تو ایام تشریق یعنی 11، 12 اور 13 ذی الحج کے دنوں میں بھی قربانی کر سکتا ہے۔ قربانی کے بعد حجاج کرام سر کے بال یا تو منڈوائیں یا کتروائیں، لیکن منڈوانا افضل ہے۔ اس کے بعد پھر حجاج کو تحلل اول حاصل ہو جائے گا۔ تحلل اول سے کیا مراد ہے؟ احرام کی پابندیوں سے پہلا آزاد ہونا، یعنی جب حاجی قربانی کے بعد حجامت بنوا لیں گے تو وہ احرام کی تمام پابندیوں سے آزاد ہو جائیں گے۔ اب وہ احرام کھول کر خوشبو لگا سکتے ہیں، عام لباس پہن سکتے ہیں، وہ تمام کام کر سکتے ہیں جو احرام کے دوران ممنوع ہے۔ البتہ ایک پابندی ان پر ابھی بھی باقی، اور وہ کیا ہے؟ بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنا، ہم بستری کرنا۔ حجاج حجامت کے بعد کیا کرنا ہے؟ حجامت کے بعد جا کر طواف زیارت کریں۔ ٹھیک ہے، اس کو جیسا کہ میں نے بتا دیا تھا، اس کو طواف افاضہ بھی کہتے ہیں، اور یہ طواف حج کا رکن ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ تو اس لیے تمام حجاج کرام حجامت کے بعد وہ مکہ آئیں اور بیت اللہ کا طواف کریں۔ اور یہ بات یاد رہے کہ اس طواف کے میں رمل نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے، استباع اور رمل نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص 10 ذی الحج کو کسی وجہ سے یہ طواف نہ کر سکے تو پھر ایام تشریق کے دوران یہ طواف کر لے۔ جب یہ طواف کر لے گا تو اس کو پھر دوسرا جو ہے تحلل ثانی حاصل ہو جائے گا، یعنی جو احرام کی پابندی تھی بیوی کے قریب نہ آنا، اب وہ بھی ختم ہو چکی ہے۔ حج تمتع کرنے والوں کے لیے طواف زیارت کے بعد حج کی سعی ضروری ہے، لیکن جو حج قران یا حج افراد کرنے والے لوگ ہیں، اگر وہ پہلے سعی کر چکے ہیں تو دوبارہ ان کو سعی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اختیار ہے۔ تو یہ چاروں کام جو ہے بالترتیب انجام دینا بہتر ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی ترتیب سے یہ کام کیے۔ اگر کوئی شخص اس میں تقدیم و تاخیر کرتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اجازت دی ہے۔ اچھا، طواف زیارت اور سعی کرنے کے بعد پھر تمام حجاج کرام مینا واپس جائیں اور رات مینا میں گزاریں۔
حجاج پر ایام تشریق یعنی 11، 12 اور 13 ذی الحج کی راتیں منا میں گزارنا واجب ہے۔ البتہ اونٹوں کے چرواہوں اور دیگر جو خدام حجاج ہیں ان کے لیے یہ رخصت موجود ہے کہ وہ یہ 3 راتیں منا سے باہر بھی گزار سکتے ہیں۔ ایام تشریق کے دوران حجاج کرام ہر روز زوال آفتاب کے بعد تینوں جمروں، ٹھیک ہے، جمرہ اولا، وسطیٰ، عقبہ، ان کو کنکریاں ماریں۔ کنکریاں مارنے کی ابتدا پہلے جمرہ، جس کو جمرہ دنیا یا جمرہ صغریٰ بھی کہتے ہیں، سے کی جائے، اور پھر درمیانے کو، پھر آخر میں بڑے والے کو کنکریاں ماری جائیں۔ ہر جمرے کو 7 کنکریاں ماریں اور ہر کنکری مارتے وقت اللہ اکبر کہیں۔ پہلے دونوں جمروں کو کنکریاں مارنے کے بعد وہاں سے ذرا ہٹ جائیں اور دعا اور مناجات میں مصروف ہو جائیں، لیکن تیسرے جمرے کو کنکریاں مارنے کے بعد وہاں پر نہ ٹھہریں اور نہ ہی دعا کریں، اور ان ایام کی جو نمازیں ہیں وہ باجماعت قصر کر کے ادا کریں۔ اگر کوئی ان ایام میں بیت اللہ کا نفلی طواف کرنا چاہتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، اور ان ایام میں کثرت کے ساتھ اذکار کرنے چاہیے، کیونکہ یہ ایام جو ہیں ذکر الہی کے دن ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ۔ واضح رہے کہ پہلا دن جو واپسی کا ہے وہ 12 ذی الحج کے دن منا سے کوچ کرنے والوں کو چاہیے کہ جمرات کی رمی کے بعد غروب آفتاب سے پہلے پہلے حدود منا سے نکل آئیں۔ اگر منا میں ہی سورج غروب ہو گیا ہے تو پھر 13 ذی الحج کی رات منا میں ہی گزارنا ہوگی، اگلے روز رمی بھی کرنا ضروری ہوگی۔ کوچ کا پھر دوسرا دن کیا ہوگا؟ وہ 13 ذی الحج ہوگا۔ جو حاجی 12 ذی الحج کو منا سے روانہ نہیں ہوئے تھے اور 13 ذی الحجہ کو رمی جمار سے فارغ ہو کر مکہ روانہ ہوں گے، منا سے رخصت ہو کر تمام حجاج کرام مکہ آئیں گے اور بیت اللہ کا الوداعی طواف کریں گے۔ پھر خواہ وہ منا سے 12 ذی الحج کو رخصت ہوئے ہوں یا 13 ذی الحج کو، یہ طواف واجب ہے۔ البتہ جو حیض اور نفاس والی عورتیں ہیں اگر وہ 10 ذی الحجہ کے روز طواف زیارت کر چکی ہیں تو ان کے لیے طواف وداع کی رخصت ہے۔ یہ مختصر طریقہ تھا حج کا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ تو اب اس حدیث مبارکہ کے اوپر ہم غور کرتے ہیں تو کچھ مسائل جو آپ کو واضح طور پر سمجھ میں آ جائیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے جو اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا واقعہ پڑھا، اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ حالت نفاس میں بھی احرام باندھا جائے گا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو احرام باندھنے کا حکم دیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو حائضہ اور نفاس والی عورت ہیں وہ جب تک پاک نہیں ہوتی بیت اللہ کا طواف نہیں کریں گی اور نہ ہی بیت اللہ کے اندر داخل ہوں گی۔ اس کے بعد جب احرام باندھا ہے اس سے پہلے آپ نے غسل کرنا ہے، اچھی طرح غسل کر کے پھر آپ احرام باندھے اور اپنا تلبیہ آپ نے کہنا شروع کر دینا۔ تلبیہ آپ کو میں نے بتا دیا۔ اسی طرح جب تک آپ عمرے کے لیے آئیں، جب تک آپ کا عمرہ مکمل نہیں ہوتا تلبیہ آپ کہیں گے۔ حج کے لیے آئیں، جب تک حج آپ کا مکمل نہیں ہو جاتا آپ نے تلبیہ اپنا کہتے رہنا ہے۔ اور طریقہ آپ نے پڑھ لیا تھا کہ آپ نے جو اپنا طواف شروع کرنا ہے وہ کہاں سے شروع کرنا ہے؟ حجر اسود کے پاس سے، اور استلام کر کے آپ نے حج اپنے طواف کو شروع کرنا ہے۔ پہلے 3 چکروں میں آپ نے کیا کرنی ہے؟ دوڑ لگانی ہے، یعنی کہ معمول سے ہٹ کر تیز چلنا ہے، معمول سے ہٹ کر آپ نے تیز چلنا ہے وہاں پر۔ اب یہاں پر ایک چیز سمجھ لیجئے، وہ کیا ہے کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ صرف حجر اسود سے لے کر رکن یمانی تک وہ صرف وہاں پر وہ کیا کرتے ہیں؟ رمل کرتے ہیں اور باقی جگہ پر رمل نہیں کرتے۔ تو یہ بات ان کی درست نہیں ہے۔ یہ وہ خاص موقع تھا جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح رمل بتلایا تھا۔ باقی یہ حدیث مبارکہ جو آپ نے پڑھی ہے اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے چکر میں رمل آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا، تو اس لیے پہلے 3 چکروں میں مکمل طور پر آپ نے رمل کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف وہ تھوڑے سے حصے میں رمل
کرنا ہے۔ اور اس کی حکمت مزید تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ایک تو یہ تھا کہ مسلمانوں کی قوت، اس کا اظہار کروانا مقصود تھا، کیونکہ کفار وہ چھپ کر آپ علیہ السلام کے اصحاب کو دیکھ رہے تھے کہ دیکھیں یہ بیمار ہیں، بخار کے اندر مبتلا ہیں، یہ کس طرح کرتے ہیں، یہ چکر پورے کر پاتے ہیں یا نہیں۔ پھر اس کے بعد جو 4 چکر ہیں وہ آپ نے عام چال کے اندر کرنے ہیں، جو آپ کی عام چال ہے نا وہی، ٹھیک ہے۔ تو یعنی رمل مکمل ہے حجر اسود سے لے کر حجر اسود تک، ٹھیک ہے، نہ کہ حجر اسود سے رکن یمانی تک۔ باقی 4 چکروں کے اندر رمل نہیں کرنا، کیوں کہ بندہ تھک جاتا ہے بھاگ بھاگ کے، تو اس لیے وہ عام چال چلنی۔ پھر وہ کرنے کے بعد آپ نے آنا ہے مقام ابراہیم پر، وہاں پر آ کر آپ نے 2 رکعتیں ادا کرنی ہے۔ 2 رکعتیں ادا کرنے کے بعد آپ نے فوری طور پر وہاں سے اٹھ جانا ہے تاکہ لوگوں کو رش نہ ہو۔ یہاں پر کوئی دعا وغیرہ کچھ بھی نہیں کرنی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موقع پر کوئی بھی دعا ہمیں نہیں ملتی۔ آپ نے فوراً وہاں سے اٹھے اور پھر آپ دوبارہ حجر اسود کی طرف آئے، حجر اسود کو چوما، ہاتھ لگایا، اور نبی علیہ السلام نے وہاں سے پھر چل پڑے کس طرف؟ سعی کرنے کے لیے صفا اور مروہ کی طرف۔ آغاز آپ نے کہاں سے کیا؟ صفا سے کیا، کیونکہ قرآن مجید کے اندر یہی چیز اللہ رب العالمین نے بیان کی، تو نبی علیہ السلام نے وہیں سے اپنے صفا سعی کا آغاز کیا۔ جب سعی آپ کر لیں گے اور اس کے دوران آپ نے پڑھ لیا دعا وغیرہ کا سارا طریقہ، اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر آپ نے صرف عمرے والے تھے، اب آپ حلق کروائیں گے، ٹھیک ہے۔ حج تمتع والے ہیں تو پھر آپ اپنے احرام کو کھول دیں گے اور آپ کیا ہے اب اپنے بال وغیرہ کٹوا دیں گے۔ پھر اس کے بعد جو آپ نے آگے الفاظ پڑھے اس کے اندر نبی علیہ السلام کہاں کہاں سے گزرے اور کس کس طرح گزرے، یہ پوری تفصیل آپ نے پڑھ لی ہے، پوری تفصیل آپ نے پڑھ لی، اور جو ضروری باتیں تھیں میں نے آپ کو بتلا دی ہیں۔ اب مزید آگے انشاءاللہ جو حدیثیں پڑھیں گے وہاں پر باتیں آئیں گی نا، وہاں پر تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ مزید باتیں کریں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔